آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں جو بندہ رمضان کریم کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتحہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہوگی، یعنی ایک تو وہ خواب میں اللہ پاک کا دیدار کا شرف پائے گا، یا پھر وہ دوسرا شب قدر حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کی پہلی رات یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ درود پاک پڑھے، جو عمل کرے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو اللہ پاک کا خواب میں دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کریم کو جاگتی حالت میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ کافر ہے۔ اور اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قارشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو جاگتی حالت میں نہیں دیدار کیا۔ اللہ کریم ہمیں خواب میں اپنا دیدار کروائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شربت پلائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی حاصل کرنے کی اور شب قدر پانے کی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت، خصوصاً اس ہفتے جو دنیا سے رخصت ہوئے اور ہمارے آئی صاحب کے جو رشتہ دار فوت ہوئے ہیں خاتون، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج رسالہ ہے ماہ رمضان، ماہ نیک اعمال، انشاءاللہ کریم اس میں سے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ پیارے محترم صاحب، آج 13 فروری 2026 اور بمطابق 24 شعبان المعظم 1447 سنہ ہجری۔ یاد رکھیں آج 24 ہے، 6 دن بعد انشاءاللہ الکریم رمضان آ رہا ہے۔ 6 دن بعد اگلا جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ ہمیں رمضان ملے گا، دوسرا روزہ ہوگا، اس وقت رمضان آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ خوب ہمیں فضیلتیں برکتیں ملنے والی ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، بصحت و عافیہ، صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے۔ اللہ کریم رمضان سے پہلے پہلے موت نہ دینا یار، ہاں رمضان سے پہلے پہلے موت نہ دینا یار، رمضان نصیب کر دے یار۔ یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، رمضان حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کو سارا سال سجاتا ہے، سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ کس کو سجایا جاتا ہے؟ جنت کو۔ ہم اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ اپنے گھروں کو سجانا چاہیے کہ نہیں؟ 12ویں شریف میں ہم جس طرح لڑیاں لگاتے ہیں نا، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لڑکیاں لگاتے ہیں، جھنڈے نہ لگائیں، لڑیاں لگائیں، رونق کریں، کمکموں سے سجائیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے تو ہم اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ ایسا 30 لڑیاں لگا لیں، 30 دن کا مہمان ہے، 30 لڑیاں لگا دیں، انشاءاللہ اس کی ہم خوشی کر رہے ہیں رمضان کی۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں ایسا کچھ مضمون موجود نہیں کہ جو کسی مہینے کی آمد کی خوشی کی خبر دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی، ایسا نہیں۔ لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کی خوشخبریاں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اے لوگوں تمہیں رمضان آ رہا ہے۔ اس طرح کے کتابوں میں مضمون موجود ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تم میں، تو اس میں خوب نیکیوں میں قبر بسا ہو جائے۔ سیزن آ رہا ہے بھائی، سیزن، ہاں کاروباری سیزن نہیں بھائی، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ ہاں جی، اس دفعہ جو ہے کوشش کریں کہ نیکیوں کی کا سیزن لگا لیں، انشاءاللہ 11 ماہ کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کے احترام میں، رمضان کی خوشی میں اپنے گھر کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی سجائیں، امیر علیہ سنت بڑا اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، اور یاد رکھیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ماشاء یہ جو اللہ۔ ممالک ہیں وہاں پر دیکھو اب رمضان کریم کی آمد سے پہلے استقبال میں یہ ہمارے یہاں تو یہ ماشاء اللہ مدنی چینل والوں نے کیسے پیارے پیارے فوٹیج نہیں کیا بولتے ہیں ان کو، شو پیس وغیرہ، رمضان کریم، رمضان مبارک وغیرہ، ہے نا، دل باغ 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 رمضان ہو گیا میرا تو دیکھ کے۔
الحمدللہ میں نے پہلے آ کر اس کو اٹھا کے چوم لیا, مزہ آ گیا, دور ہٹا دیا, مجھے مطلب مزہ آ گیا, انیکسپیکٹڈ تھا یہ, دیکھا نا میں نے یار, پھر بتایا کہ بھائی یہاں بھی ہے, ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ, مکہ مدینہ, رمضان رمضان, ابھی تو رمضان ہے ہمارے اس چار دیواری میں, تو جہاں میں بیٹھا ہوں. تو آپ اپنے گھروں میں بھی رمضان کر دیں, سجاوٹیں شروع کر دیں, کیا دیر لگانی تھی یار, انتظار کس کا ہے. پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا میں نے رکھا تھا جس پہ اللہم بلغنا رمضان لکھا تھا مدنی مذاکرے میں, تو وہ جہاں تھا یہ وہاں کا تھا, تو اب وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں میں. ماشاء اللہ جو چیزیں لے لی رمضان کی, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. پینا فلیکس بھی لے لیا ہے, سبحان اللہ. دکھاؤ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ کے ماشاء اللہ پینا فلیکس بھی آ گئے, ہاتھوں میں بھی آ گئے, دکان پہ بھی آ گئے, تو گھروں میں بھی سج جائیں گے انشاءاللہ, گلیوں میں سجیں گے, مین گیٹ پر عمارت کے سجیں گے انشاءاللہ. دیکھنے والا گزرے تو بولے ارے بھائی یہ تو رمضان سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. رمضان کریم, مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے. جا رہا ہوگا تو اس وقت بندہ غمگین ہوتا ہے, کس کے غم میں, یا اللہ برکتیں مل رہی تھی, یا اللہ وہ رحمتیں مل رہی تھی, ابھی تو ہم نے پانی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو جب وہ کوئی روئے اس کے لیے جو ہے نا وہ آہو گزاری کرے, افسوس کرے, تو پیارے محترم صاحب یہ عمل اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. جی ہاں, بزرگان دین کا, صحابہ کرام کا یہ عمل طرز عمل رہا ہے کہ آنے کی خوشی کیا کرتے تھے اور جانے پہ غمگین ہوا کرتے تھے. ظاہری بات ہے مہمان آ رہا ہے تو جائے, جو اچھا مہمان ہو, جو بڑا کچھ دے کے جائے, تو کہتے یار اور دن ٹھہر جاؤ, اور دن ٹھہر جاؤ. جاتے تو بندہ آپ دیدہ بھی ہو جاتا ہے, آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں, پتہ نہیں اب کب آنا ہے اس نے, اب دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں ہمارے. خیر, اللہ کریم کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا فرما رہا ہے. پھر دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. پڑھ لیں آپ بھی, اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ, یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے صحت اور عافیت کے ساتھ. اے عاشقان رسول, خدائے رحمان کا کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم شان نعمت سے سرفراز فرما رہا ہے. ماہ رمضان کے فضان کے کیا کہنے کی, اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری, سارا سال رمضان مبارک عبادتوں, رحمتوں, برکتوں کی کان ہے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہمان عطا فرمایا. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے, تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. ماہ رمضان کی آمد, دیکھو بچے نے کچھ کہا ہے, مرحبا کہا ہے. ماہ رمضان کی آمد, ماہ سیام کی آمد, شہر رحمان کی آمد, ماہ غفران کی آمد, ماہ تراوی کی آمد, ماہ قرآن کی آمد. مرحبا. پیارے محترم صاحب, امیر علیہ سنت نے ہمیں ترغیب دلائی, یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں اپنے گھروں کو سجایا جائے. ایک خوشی ہوتی ہے نا. سجانا کیوں ہے؟ سجانا اس لیے ہے کہ اس رمضان کی برکتوں کے, فضیلتوں کی جو افضلیت ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارا سال رمضان کو سجاتا ہے. رمضان کے لیے سارا سال جنت کو سجاتا ہے رمضان کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں کو سجائیں. اور اے عاشقان رمضان, اس میں 30 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے. جی ہاں, حضور علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا ایک مرتبہ, ٹھیک ہے. اور 10 دن کا تو تسلسل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے رمضان میں اعتکاف فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں ہو سکے تو کسی اپنے بیٹے کو اور اپنے ملازمین میں سے کسی کو 30 دن کا اعتکاف کروا دیں. ہمارے یہاں پر لاہور میں جو ہے جوہر ٹاؤن میں الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. کراچی فیضان مدینہ میں تو ہزاروں کی تعداد میں 30 دن کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں.
اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو ماہ رمضان عطا کیا، اللہ کریم اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا، یعنی پہلے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ پاک کے قہر و غضب سے خوب ڈرنا چاہیے ان کو۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، خواہ میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پہ پہنچا وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرنے سے پہلے اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، پہلے یعنی کہ روزہ افطار کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، یاد رکھیں روزہ نہ رکھنا یہ ایک بہت بڑی بدبختی ہے، اور روزہ رکھ کر توڑ دینا بغیر کسی صحیح مجبوری کے۔ اب ہمیں تو ایک المیہ ہمارا یہ ہے، ہمیں رمضان آتا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ یار ہم روزہ جو ہے کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کن اعمال سے کن افعال سے روزہ ٹوٹتا ہے، ہم یہ چیزیں سیکھ لیں، ہم یہ بھی نہیں سیکھتے۔ یاد رکھیں فرض علم کا سیکھنا فرض علم کا فرائض علم کا سیکھنا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہم سیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، نماز فرض ہے نا؟ اب نماز فرض ہے، اب اس کو سیکھنا بھی ہے ہمارے لیے، ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز واجب ہے جیسے 3 فطر ہے وہ واجب ہے، اب اس کا سیکھنا واجب ہے ہم پر، اور مطلقاً علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلقاً ہر مسلمان پر بقدر کفایت جتنا اس کو درکار ہے اتنا علم سیکھنا اس کو فرض ہے۔ امام ہیں، ائمہ کرام ہیں، یعنی کہ امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خادم ہیں، ان کو مسجد کے معاملات کو سیکھنا فرض ہے کہ مسجد میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے مسائل ہم پر سیکھنا فرض ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے جو مسائل ہمیں سیکھنا ہم پر فرض ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا جو سکھاتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں یہ جو ہمیں موقع مل رہا ہے دوبارہ نیکیاں کرنے کا، تو نیکیاں کمانے کا طریقہ بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا، کہ نیکیاں کس طرح کمائیں گے؟ اب دیکھیں جو بندہ رمضان میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، ویسے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بندہ نوافل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب پاتا ہے، اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا نہ جانے اللہ تبارک تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم اگر یہ سیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا، پھر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، یار نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر وقت اپنی زبان پر ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ جو ہے یہ مطلقاً، یہ صرف رمضان کے روزے نہیں، روزہ مطلقاً روزہ جو ہے عبادت کا دروازہ ہے۔ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کروں۔ آپ رکھ کے دیکھیں نفلی روزہ ابھی ہیں، چند دن باقی ہیں، مجھے پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کا روزہ جمعرات اور جمعے کا روزہ مسلسل رکھتے ہیں، پیر کا روزہ مسلسل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کو دیکھیں گے آپ وہ کم گو ہوں گے اس معاملے میں، آگے پیچھے وہ بولتے بڑے ہوں گے، جب روزہ رکھا ہوگا تو وہ کم بولتے ہوں گے۔ کیوں؟ روزہ جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتا ہے، فضول گوئی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نیکی کی طرف ہمیں لگائے رکھتا ہے۔ باوضو رہنے کا دل کرتا ہے کہ یار باوضو رہے، روزہ ہے تو باوضو بھی رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، کیوں؟ یار روزے سے ہوں میں۔ تو پیارے محترم صاحب، بس کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ شیطان کو قید کر دیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے گی،
یہاں پر لوگ پیسوں کی قیمت، وہ اپنے سودے کی قیمت بڑھاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. رمضان میں کوئی سیل لگا دینی چاہیے یار. سارا سال تو کھاتے ہیں نا یار, سارا سال کماتے ہیں, رمضان میں نہ کمائے کیا ہے یار. خرید سے خرید ہی دے دیں. کیا کہتے ہیں وہ, کیا کی کہتے ہیں تسی اپنی زبان, ریٹ ٹو ریٹ دے دیو. ہاں ریٹ ٹو ریٹ دے دیو. رمضان کی خوشی میں کرو تو صحیح یار. پھر اللہ کتنا دے گا, دینا کس نے, یہ یاد رکھیں, دینا کس نے, اللہ نے. اور اللہ کے اس مہمان کی تعظیم ہم کریں گے تو بڑی برکتیں. وہ مجوسی تھا, رمضان کی تعظیم کا میں بتا رہا ہوں, کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے. ایک مجوسی تھا, یہ دونوں جو ہیں باپ بیٹا دونوں ہے نا بازار جا رہے تھے, رمضان کا مہینہ تھا. اور مجوسی کا جو بیٹا تھا نا, اس نے جیب میں سے کوئی چیز نکالی اور کھانے لگا. وہ جو مجوسی تھا نا, اس کا باپ, اس نے اس کو تھپڑ مارا. اس نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمانوں کا رمضان ہے اور تم سرے عام کھا رہے. کہتے ابا جی تسی بھی تو کھاتے ہو. کہتا میں کھاتا ہوں, گھر میں کھاتا ہوں, مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا. مرنے کے بعد کسی نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا, جنت میں ٹہل رہا تھا, جنت میں تھا وہ, اور پوچھا تو مجوسی تھا تو یہاں پہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگا مجوسی ضرور تھا لیکن میں نے رمضان کی تعظیم کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کلمہ پڑھوایا, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے, میں جب دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ رمضان کی تعظیم ہے. رمضان کی تعظیم میں کچھ تو کریں یار. اگر گالیاں بکتے ہیں تو روکو تو صحیح اپنے آپ کو. اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے, نمازیں پڑھنے والے بن جائیں, سارا سال نمازیں پھر پڑھنے کی عادت بن جائے. یاد رکھیں ہم 30 دن کوشش کریں نہ تو داڑھی کو ہاتھ لگائیں. داڑھی کو ہاتھ لگانے سے مراد کینچی نہیں لگانی, اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. پورا رمضان اس کو ہاتھ نہیں لگانا. 30 دن کے بعد داڑھی آ ہی جائے گی نا, تو اب اس کو رکھ لیں. رمضان کے احترام میں, رمضان کے احترام میں ہم مثال کے طور پہ ہم کسی نہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, تو ہم اس رمضان کی آمد کی خوشی میں جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے, ہم بھی صدا کو اپنائیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرمائے گا. پھر یاد رکھیے پیارے محترم صاحب بھائیو, نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بخشش کے پروانے بٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم جب رمضان آئے گا تو لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمایا رمضان کا جو جمعہ ہے نا, رمضان کا جمعہ بتا رہا ہوں ابھی, چلو پہلے روزانہ کے دن بتاتا ہوں. رمضان میں افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے افطار کے وقت. فرمایا جو دعا کرتا ہے بندہ, جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سارا دن, یہ رات نہیں, سارا دن رات صدائیں بلند ہو رہی ہوتی وہاں سے. منادی ندا کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی رزق کا طالب, میں اس کی بخشش کروں, اس کو مغفرت کروں, اس کو رزق عطا کروں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صدا رمضان میں لگ رہی ہے, منادی ندا کر رہا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا. مبارک ہو آپ کو, ابھی سے کہہ رہا ہوں مبارک, رمضان کی پیش کی مبارک. ہاں پیارے محترم, ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. جمعہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ہر گھڑی میں, روزانہ افطار کے وقت, جمعہ کی ہر گھڑی میں, کتنی گھڑیاں یہ سب 24 گھڑیاں, ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے. جمعے کے دن بڑی فضیلت والے, بڑی رحمت والے دن آ رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ پاک ہمیں نصیب کرے, رمضان نصیب کر دے. ایک آج رمضان مدینے میں نصیب ہو جائے. ہمارا رمضان بھی آیا تو ہم مدینے میں ہوں. آمین آمین آمین. کوئی پتہ نہیں, خوش نصیب جا ہی رہے نا, خوش نصیب جا ہی رہے. اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بلا لے, ہم پہ بھی کرم کر دے. ہاں اللہ پاک ان کی حفاظت بھی فرمائے. ظاہر بات ہے حفاظت سرکار, اور تو جان وہاں کا تو بندہ ارادہ کرتا ہے نا, جب قصد کر لیتا ہے اس کے لیے اہتمام ہونے شروع ہو گئے. اچھا اس راہ میں اگر کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے ساری, یعنی کہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو قیامت تک, جب تک قیامت نہیں آئے گی, وہ فرشتہ جو اس کے نام کا عمرہ کرتا رہے گا. جو حج کرنے گیا راستے میں فوت ہو گیا, قیامت تک اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ, جو اس کے لیے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. خیر پیارے محترم صاحب,
ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیجئے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا بھرپور استقبال یعنی ویلکم فرماتے. جب چاند نظر آتا تو قبلے کی طرف رخ کر کے دعا فرماتے, اے اللہ اس جہان کو ہم پر امن و امان, سلامتی والا, مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا, اور نماز, روزے, عبادت, تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما, یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما, یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت اور رحمت اور عفو و درگزر ہمارا یقینی مقدر بن جائے. آمین آمین آمین. پیارے محترم اسلام بھائیو, رمضان کریم یقیناً بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ ذیشان کی آمد پر خوشخبریاں دینا, لوگوں کو مبارکباد دینا اچھا کام ہے. البتہ یہاں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں رمضان کریم کی آمد ہو تو عموماً ایک میسج سوشل میڈیا پر جو ہے نا وائرل ہو رہا ہوتا ہے, جس میں لکھا ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے, جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارکباد دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر آپ کو کوئی ایسا میسج آ جائے نا, اس کو رپلائی کرے جھوٹ بول رہے ہو تم. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ اکبر. اور سرکار علیہ السلام سے ایسا کوئی ثابت نہیں. لہذا ایسے جھوٹ پر مبنی میسیجز کو آگے بڑھانے سے بچیے, اور جو آپ کو ایسا میسیج بھیجے اسے پیار محبت سے, حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت بھی ضرور دیجیے, بلکہ ہو سکتا ہے ایسی باتوں سے بھرپور کاٹ کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا. لوگوں کے نا اندر عام طور پر یہ معمول ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ کو 100% شیور نہ ہو جائیں کہ یہ بات سچی ہے, آپ نے آگے نہیں پہنچانی. ہاں جی, کبھی بھی آپ کوئی بات ایسی آگے نہ پہنچائیں کہ جناب پتہ نہیں تھا, میں ایسے کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یاد رکھیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا. مثلا حضور علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور کہہ دیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے, تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اعوذ باللہ تعالی. اللہ پاک ہمیں محتاط بنائے, خصوصاً دین کے معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. 5 چیزیں ایسی جو میری امت کو کی گئیں لیکن کسی اور نبی کی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی. نمبر 1, جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. سبحان اللہ. دوسرا, شام کے وقت, افطار کے وقت, ان کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے, اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. لہذا آپ طبیعت پہ گرا گزرتا ہے کہ کسی اگر کوئی ایسے روزہ دار ہو تو اس کی سمیل آ رہی ہوتی ہے نا, تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا, فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. چوتھا, اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے, میرے بندوں کے لیے یعنی نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا, ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. پانچواں, جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا, نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں, جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام, جوم جاؤ مجرموں, رمضان ماہ غفران ہے, 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. اللہ اکبر. پیارے محترم, رمضان نصیب ہو جائے, اور رمضان نصیب کا ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے, مگر اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان پائے, اس کی خوب عزت کرے, روزے رکھے, تلاوت کرے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے, توبہ استغفار کر کے اپنے مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے. وہ نادان جو اس مغفرت, رحمت اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت کروانے میں ناکام ہو گیا, وہ سخت محروم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا, یہ رمضان یہ تمہارے پاس آ رہا ہے,
یہ آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضور علیہ السلام اپنے ممبر اقدس پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آمین فرما رہے ہیں؟ فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے دعا کی یا اللہ، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، ہلاک ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو، تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرا فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا، اس کی ناک خاک آلود ہو، فرمایا آمین۔ تیسرے بارے میں فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرب میں ایک یہ نا محاورہ کہلاتا ہے، اسی کہ نا بیڑا گھر تو یہ وہ ہے، ناک خاک آلود ہونا عرب کا محاورہ ہے۔ عرب میں یہ محاورہ مشہور ہوتا تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھے روئے، یعنی کہ اس طرح کے نا وہاں پہ یہ مشہور ہوتے تھے محاورے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں تیرا بیڑا گھر تو تو کی کرنا پہ۔ تو پیارے محترم صاحبیو، رمضان مبارک سدھرنے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، رمضان مبارک سدھرنے کا مہینہ ہے، نیک بننے کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں یاد رکھیں، یہ کاروباری طبقہ میرے سامنے موجود ہے، سارا سال کمائی کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، آپ نہ بولو کرتے ہیں، آندے کا واسطے ہوتے ہیں، کمائی کرنے واسطے ہی آندے نا۔ الحمدللہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لے کے جائے گا۔ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے نا وہ واللہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ نہ آپ نے قسمت سے زیادہ، نہ تقدیر سے زیادہ کھانا ہے، نہ تقدیر سے زیادہ لینا ہے، جتنا مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ کوئی بندہ آپ کا رزق نہیں لے سکتا، یاد رکھیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا رمضان میں دوپہر کو کھانا کھلانے کا رواج ہوا ہوا ہے یہاں پر۔ وہ جی کیوں ہے جناب؟ وہ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، کیڑے مسافر ایک کی نام کھوتیاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں جی، یہ کون سا گھوڑوں پر آ رہے ہیں، اونٹوں پہ سفر کر کے آ رہے ہیں، بہت جناب اجلت میں آ رہے ہیں، کوئی پریشانی میں آ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ وہ سفر نہیں رہے اب، ویسے ہی ٹھنڈے موسم چل رہے ہیں، روکیں آپ ان لوگوں کو۔ میں ہر رمضان کے شروع میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ روکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ کی طاقت دی، ہاتھ سے روکیں، زبان کی طاقت دی، زبان سے روکیں ضرور۔ اور بھائی کی کرنا پہ دے بلے والے، اور تو کی کرنا پہ ایک کام کرنا ہے تو کسی پیک کر کے دے دیں، بٹھا کے نہ کھلائیں یہاں پر۔ یہ رمضان کی بے حرمتی ہے، اللہ کے مہمان کی بے حرمتی ہے۔ آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے اور کوئی آپ کا کوئی رشتہ دار ہی آپ کی مہمان کی بے عزتی کر دے، اچھا لگتا ہے؟ ہم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ رمضان ہمارے درمیان اللہ کا مہمان ہے، ہم اس کی بے حرمتی کیوں کریں؟ کیوں لوگوں کے سامنے کھائیں پیئیں؟ یہ مجوسی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو رمضان کے احترام میں تھپڑ مارتا ہے تو اس کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، جنت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم جناب سریعام لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں؟ دوپہر کے وقت جو ہے جناب والا انہوں نے اناتھ آشرم کھولا ہوا ہوتا ہے، کیوں کر رہے ہیں ایسا کام؟ سارا سال کمائی نہیں کی، ایک مہینہ تو ٹھہر جاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہ سارا مہینہ نہ کماؤ، اور بھائی جب عصر کا وقت شروع ہو تب بانٹنا شروع کرو، یعنی کہ تب دینا شروع کرو، کاروبار شروع کرو اپنا کھانے پینے کا۔ اگر کوئی آ ہی گیا مجبوراً، مثال کے طور پہ مجبوراً آ گیا، پیک کر کے دے دیں، پارسل بنا کے دیں، نہیں کھلانا، اور بھائی نہیں کھلانا، لکھ کے لگا دیں۔ یہاں پر رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانا منع ہے یہاں پر، اگر لکھ کے لگا دیں تو کیا جاتا ہے یار آپ لوگوں کا؟ میں تو آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں نا، آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے حاجی صاحب کو آپ مثال کے طور پہ حاجی صاحب اس بندے کو جو ہے سختی سے سمجھا سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ میں تو پیار محبت سے آپ کو کہوں گا یار نہ کریں، یار جو کر رہے ہیں ان کو روکیں آپ۔ یہ آپ کے اوپر ہمارے اوپر یہ ضروری ہے یہ چیز۔ اگر دیکھیں ہمارے اوپر کتنے آفات و بلیات کا نزول ہو رہا ہے، پیچھے جمعے کو دیکھ لیں، جمعے سے اتوار تک کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، طوفان بدتمیزی مچی رہی۔ 4 بجے کا ٹائم ہے، عصر سے پہلے کا ٹائم ہے، ایسے طوفان بدتمیزی کے ساتھ گانے بازے ہوتے رہے، الیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پر نحوست ہے، یہ ہمارے دینوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی بغاوت کر رہے ہیں۔
اور یاد رکھیں باغی کی سزا سزائے موت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ روکیں جو سریعام کھانا کھلاتے ہیں رمضان کے درمیان، رمضان کے دنوں میں، جو دن کے وقت جو یہ جو کھلاتے ہیں، بوتلیں پلاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی انہوں نے کھولا ہوتا ہے، ان کو ٹھیے بند کریں، ان کے ٹھیلے بند کریں۔ ایسے کھلانا ہے، اثر کے بعد کھلانا کیا ہے؟ کھلانا ہی نہیں ہم نے۔ اور یاد رکھیں حکم یہ ہے، شریعت کا حکم آپ کو بتانے لگا ہوں، جس نے روزہ نہیں رکھا بلا عذر شرعی، بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھا، گھر والوں کے اوپر حکم ہے کہ اس کو کھانا نہ دیں، ماں باپ پر حکم ہے اس کو کھانا نہ دیں، بھوکا رکھیں اس کو۔ جی ہاں، یہ شریعت کا فیصلہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور 11 ماہ کھاتے رہے ہو یار، 11 مہینے کھاتے رہے ہو، ایک مہینہ رک نہیں سکتے؟ اور اللہ کو منہ نہیں دکھانا یار۔ کیوں ہم یہ معتبر دن آتے ہیں، مکرم دن آتے ہیں، مبارک دن آتے ہیں، جن کی فضیلت جو ہے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دی گئی ہے، یہ ہمیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے رمضان، اور ہم اس کے اندر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر ملازم جو طبقہ ہے، میں اس سے معذرت کے ساتھ، ملازم طبقہ روزہ نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ جناب سیٹھ سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور بھائی کیا ہو گیا؟ سیٹھوں سے بھی عرض کروں گا کہ ذرا ہاتھ کھولا رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ہلکا رکھیں، حکم دیا گیا ہے، ہاتھ ہلکا رکھیں اپنے ملازمین پر، اور ملازم کو حکم دیا گیا روزہ رکھے گا وہ۔ ملازم کے لیے عذر نہیں ہے کہ جناب میں نے روزہ نہیں رکھنا، اس کے لیے عذر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو پھر ایک کام کر لے ملازم، 30 دن کا احتکاف کرے، وہاں پہ روٹی کھائے، روزے بھی رکھے، روٹی بھی کھاتے رہے اپنے۔ چل، کاروبار کرنے کے لیے آئے ہو، ملازمت کرنے کے لیے آئے تو ملازم کا حق پورا ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں جس ملازم نے، میں بڑا سینسیٹیو مسئلہ آپ کو کہنے لگا، آخری بات کہنے لگا، جس ملازم نے اپنی ملازمت کے دوران ڈنڈی ماری، اپنا رزق حلال نہیں حرام لے کے جا رہا وہ، یہ یاد رکھیں۔ اس میں بھی کیوں نہ ہوں کسے باشد، اگر میں اپنے حق میں اپنی ڈیوٹی میں فیئر نہیں ہونا تو میں اپنا رزق حلال نہیں کر رہا۔ مجھے حکم دیا گیا مثال کے طور پر، مجھے مسجد کی طرف سے حکم ہوا ہے جناب اپنی یہ صفائی کرنی، میں نہیں کروں گا، گناہ گار ہوں گا، میں اپنی روزی حلال نہیں کر رہا۔ ہاں اگر مجھے یہاں کے جو انتظامیہ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے 1 دن کے بعد 1 دن کر دیا کرو، پھر 1 دن کے بعد 1 دن کرنا پڑے گا۔ اگر روزانہ کریں زیادہ اچھی بات ہے۔ ملازم کے لیے بھی یہی حکم ہے، جتنا اس کو ٹائم دیا گیا 9 بجے سے 9 بجے تک اس نے وہ کیا کہتے ہیں آرمی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں، یہ رمضان آ رہا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ خوشیاں کرنے کی، اپنے گھروں کو سجائیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے سارا سال رمضان کے لیے، ہم اپنے گھروں کو یار 1-2 دن کے لیے نہیں سجا سکتے رمضان کے لیے یار۔ اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، کمکموں سے سجائیں، بلب لگائیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے چھما چھم برسے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا۔